مجبوریاں ہوتی ہیں. اب لوگ کہیں گے کیا مجبوریاں ہوتی ہیں؟ تو میرے بھائیوں میں اس موقع پہ یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی آج بھی کئی ممبروں اور مسلوں اور لوٹوں اور تسبیحوں اور مسواکوں کی جناب یہ مخلوق یہ اٹھ کر کیا آج ایک بدبخت نے ہماری محافل نعت کے اندر لاکھوں روپیہ اس پر ہم لوگ لٹاتے رہے، کیا اس نے 7 محرم الحرام کو ضد کے ساتھ آل محمد کے بغض کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کی شادیاں نہیں رچائی؟ بیٹے اور بیٹے کی شادیاں نہیں کی؟ کراچی کے ایک بدبخت ناتخوان اویس رضا قادری کسے کہتے ہیں؟ اویس رضا قادری کسے کہتے ہیں؟ کہتے جی مجبوری، تیری بیٹی بھاگ رہی تھی، کہتے جی مجبوری، تیری بیٹی بھاگ رہی تھی کہ اگر مہینہ رک جاتی. مجھے آج ایک مفتی صاحب کا جملہ بڑا چنگا لگا. انہوں نے کہا جن کو خطرہ ہو کہ تھی بننا ٹپ ویسے مجبوری ہے. السلام علیکم ناظرین، یہاں پہ اویس رضا قادری صاحب کا جواب اور وضاحتی بیان سننے سے قبل ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے یہ الفاظ ایسی زبان کسی بھی ثنا خوان کے لیے، کسی بھی معزز شخصیت کے لیے، اہل سنت کے کسی بھی معتبر انسان کے لیے جو ہے نا وہ ایسے بیانات اور ایسی غلیظ باتیں کرنا آپ کو یا آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. حالانکہ اویس رضا قادری صاحب اپنی وضاحتی ویڈیو میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ محرم الحرام میں ان کا شادی کرنے کا، اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ان کی کوئی گھریلو مجبوریاں تھیں جس کی بنا پر وہ محض جو ہے نا وہ ولیمہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی اس کو امام عالی مقام بلاغ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے وہ اس کو کرنا چاہتے تھے. اس کے اندر کوئی شادی بیاہ کی جو رسومات ہوتی ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، ڈھول ٹماکے ہوتے ہیں، اس طرح سے کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا. اور کوئی بھی ایک انسان یا مومن، ایک مسلمان جو ادنا درجے کا بھی مسلمان ہے، جو گنہگار انسان ہے، مسلمان ہے، وہ بھی کم از کم محرم الحرام کے ان دنوں میں وہ شادی بیاہ کرنے کو یا کسی بھی خوشی منانے کو جائز نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اس کا ایمان اس بات کا گوارا کرتا ہے. لیکن جہاں تک عقائد اور عبادات اور ان چیزوں سے، عقیدتوں سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو شریعت کے اندر کسی بھی مہینے میں خوشی منانے سے یا شادی کرنے سے نہیں روکا گیا. یہ آپ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ شریعت کے اندر جو چیز منع کی گئی ہو، قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر، تو ہم اس کے اوپر کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی سخت بات کر سکتے ہیں اگر ممانعت اس کی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہو. لیکن اگر قرآن و حدیث کے اندر ممانعت نہیں ہے تو پھر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقیدت، ہماری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم محرم کے ان دنوں میں خوشیاں منائیں. لیکن شریعت کے اندر اس چیز کی مانعت نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا کسی بامر مجبوری کوئی ایسا فعل اس سے ہو جاتا ہے، یا وہ ایسا کوئی وہ غلط کام نہیں ہے، نکاح ہی ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح بھی سنت ہے، تو اگر وہ ایسا کام کر دیتا ہے تو اس کے لیے ایسی غلیظ زبان استعمال کرنا میرے نزدیک کم از کم یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا. قادری صاحب خود اس معاملے کے اوپر وہ خود کیا کہتے ہیں؟ محرم میں کیا، جو کہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. یعنی کہ پھر میری بچی کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ، خیر ان سے میری گفتگو ہی نہیں، ان کے لیے تو میرے علماء کافی ہیں انشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے. تو یہ بات مشہور کی گئی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے. میرے کسی بیٹے یا کسی بیٹی کا نکاح محرم میں نہیں ہوا، اور دنیا نے دیکھا ہے الحمدللہ. 11 مارچ شب معراج میرے بیٹے کا نکاح ہوا اور ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. اب اس وضاحتی بیان کے بعد میرے خیال میں کوئی ایسی صورتحال نہیں رہ جاتی کہ اویس رضا قادری صاحب کو برا بھلا کہا جائے، یا ان پہ طعن و تشنیع کی جائے، یا ان کی فیملی، ان کے گھریلو معاملات، ان کی بیٹیوں کے اوپر بختی ہمارے لیے کیا ہوگی. اہل سنت و جماعت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا سارا سہرا وہ حنیف قریشی صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ جو بھی معزز شخصیات ہیں، چاہے وہ الیاس قادری صاحب ہوں، چاہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، چاہے وہ اویس رضا قادری صاحب ہوں، یا کوئی بھی اور ہوں، انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے ان پکڑیاں اچھالنے کا، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کا، ان کو ننگی گالیاں دینے کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ سمجھتے ہیں شاید اہل بیت کے ساتھ محبت یہ صرف انہی کا خاصہ ہے، یا صرف ان کے ہی حصے میں آئی ہے، باقی لوگ شاید اس نعمت سے محروم ہیں. بھئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر شخص اہل سنت کا، چاہے وہ ادنا درجے کا بھی مومن ہی کیوں نہ ہو، وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر شخص اہل بیت اطہار کی محبت کو
اپنے لیے ایمان کا سب سے بڑا حصہ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے برائے کرم میں گزارش کروں گا حنیف قریشی صاحب، خدا را اس امت کو تقسیم کرنے سے بچائیے، اہل سنت کو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے سے بچائیے، اور اہل سنت کے لوگوں کو کم از کم امن کا سانس لینے دیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی بات ہو اور آپ بغیر کسی تحقیق کے ذرا سی بات کے اوپر اب تنقیدی اور ایسی گالیوں کے انبار لے کے کھڑے ہو جائیں، تو اس طرح سے پھر امت، خاص کر اہل سنت کا شیرازہ پہلے ہی بکھرا ہوا ہے، مزید بکھر جائے گا۔ خدا را امن کا سانس لینے دیجیے اور اس امت کو ایک دفعہ کے اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رہنے دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔